الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، تیزی کے ساتھ مرور ایام اور تیزی کے ساتھ ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شعبان کے مہینے کی آج 24 تاریخ ہو گئی اور رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے کہ ہم اس میں رب کائنات کو راضی کرنے کی کوششیں کر سکیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہر سال ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے اور ہر سال تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ جو لوگ غور و تدبر کرتے ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ گزشتہ سال کا رمضان اس سے پہلے والے رمضان کے بالمقابل زیادہ تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور یہ بھی محسوس کیا جائے گا اگر ہم کو رمضان نصیب ہوتا ہے کہ یہ مہینہ گزشتہ سال کے رمضان کے بالمقابل اور زیادہ تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ایام تیزی سے گزرتے ہیں، عمر تیزی سے ڈھلتی ہے، لیکن اس میں سمجھداری اور شعور یہ ہے کہ انسان ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ رمضان ہر سال آتا ہے اور ہر سال رخصت ہو جاتا ہے، یہ برکتیں ہر سال نازل ہوتی ہیں اور ہر سال ہم اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ رمضان جیسے جیسے قریب ہو یا ہمارے اوپر سایہ فگن ہو، ویسے ویسے ہم رمضان سے حتی المقدور ہر ناحیے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اہم اور عظیم مقامات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو یا رب کائنات کی عبادت کی دوسری شکلیں ہوں یا جو بھی اہم مقامات ہیں، وہاں پر رب کائنات نے اس کا بنیادی مقصد تقوی کو قرار دے کر کے ہم کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اس کی خشیت اختیار کریں، متقی اور پرہیزگار بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کا ایک پیمانہ، انسانیت کی امتیاز کا اور فضیلت کا ایک پیمانہ حجۃ الوداع کے موقع سے جس انداز سے پیش کیا تھا، وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کے معیار پر اور اس کے معیار پر قائم کر کے ہمارے سامنے واضح کیا گیا تھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت اور دنیا میں بسنے والی تہذیبوں، آبادیوں، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کو اپنانے والے، مختلف اسالیب اختیار کرنے والے، ان سب کے اوپر ایک طائرانہ تبصرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں واضح کر دیا تھا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ فرمایا تھا کہ سن لو، دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بستہ ہو، رہائش پذیر ہوتا ہو، کوئی کالا ہو یا گورا ہو،
کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، کوئی کسی بھی تہذیب کو اپنانے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ ایک انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر کے کالا ہو تو گورے سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے سانولا ہو یا گورا ہو یا کالا ہو، دوسرے رنگ والوں پر، دوسری زبان والوں پر، دوسری تہذیب والوں پر اس تقوی کے ذریعے وہ فوقیت اور فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی تقوی رمضان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر اور پہلے آنے والے لوگوں پر، سابقہ انبیاء اور ان کے متبعین پر، سابقہ شریعتوں کے ماننے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ روزہ جو انسان کی زندگی میں ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی نکھار پیدا کرنے والی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر رب کائنات کی رضامندی کے لیے انسان اس کو انجام دیتا ہے تو اس عبادت کو انجام دینے کا فائدہ ہے، ورنہ چور دروازے بہت سارے ہیں۔ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہے، اور دن کے اندر جب وہ تنہا رہے، لوگوں کی نگاہوں سے دور رہے، تو وہ چاہے تو غلط کاری کر سکتا ہے، کھانا پینا کھا سکتا ہے، رب کائنات کے علاوہ، اس کے ڈر اور اس کے خوف کے علاوہ، اس کے تقوی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کو تنہائی میں روزے کی حالت میں گناہوں سے دور نہیں کرتی۔ لہٰذا یہ روزہ انسان کے باطن کو بھی صاف کرتا ہے اور ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو روزوں کا بنیادی مقصد اتنا عظیم اور اتنا پاکیزہ مقصد ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے، دن کے اجالے میں زندگی گزارتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ہر ناحیے سے اگر رب کائنات کے خوف اور اس کی خشیت کو سامنے رکھتا ہے تو نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ حرام کھائے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ نمازیں چھوڑے گا، نہ چوری کرے گا، نہ کسی پر اتہام لگائے گا، نہ غلط کاری کرے گا، کوئی بھی کام، ایسا کام جو رب کائنات نے اس سے روک دیا، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر انسان تقوی کو اختیار کر لے تو ان کاموں سے دوری اختیار کرے گا۔ جو شخص متقی اور پرہیزگار ہے وہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ توحید اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کرام کی عظمت کا پاس و لحاظ سب سے زیادہ کرتا ہے، کیونکہ یہ تقوی کے تقاضے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ متبع سنت، جتنا زیادہ منہج صحابہ اور منہج اسلاف، منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، وہ تقوی سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک موسم بہار جس میں بازاروں کے اندر رونقیں بڑھ جائیں گی، ایک ایسا موسم اور مہینہ جس میں بازاروں میں، مارکیٹ میں مارکیٹنگ بڑھا دی جائے گی، انسان صدقات و خیرات کے بجائے رمضان کی ابتدا ہی سے عید کی تیاری میں گھر کی خواتین نکل کر کے بے پردہ گھومیں گی، لوگ بازاروں میں وقت گزاری کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رات بھر بیٹھ کر کے چائے خانوں میں اور قہوہ خانوں میں بیٹھ کر کے گپے لڑائیں گے، اور دن میں جیسے ہی صلاۃ فجر کی اذان ہوگی، سحری اس سے پہلے کر کے بڑے آرام کے ساتھ سو جائیں گے کہ اب دن بھر ہم نے روزہ رکھا، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، نہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اب مغرب کے بعد سے دوبارہ سے ہمارے دلوں میں
جس شیطان نے گھر کر لیا ہے وہ شیطان دوبارہ سے بیدار ہو جائے گا۔ اگر رمضان ایسے ہی گزارنا ہے تو یہ آپ کو مبارک ہو۔ رمضان کی عبادتیں، نمازیں، رمضان کے روزے، نوافل، صدقات و خیرات، جھوٹ سے دوری اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں یا منکرات سے دوری اختیار کرنا، یہ اگر رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہیں تبھی ہماری نیتیں درست ہیں اور تبھی یہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر ان اعمال کو یا ان منکرات کو اس لحاظ سے چھوڑا یا اپنایا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے تو یہ نیتوں کی کھوٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی، عید کا چاند دیکھتے ہی سارے شیطان آزاد ہو جاتے ہیں، سارے منکرات پھر سے کیے جانے لگتے ہیں، ساری نمازیں فوت ہونے لگتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نیک نیتی سے رمضان کے اعمال کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے اختیار کریں گے تو اس کے اثرات سارے سال ہمارے اندر نظر آنے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور رکعات تراویح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور بازار کی رونق شروع ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور بصوم غد اس انداز کی بدعات پر مشتمل نیتوں کے ذریعے لوگوں کو بدعات پر ابھارا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں زبان کے ذریعے یہ نیت کر لی جائے ورنہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہم رمضان کے آتے آتے مسلکی جھگڑوں میں اور آپسی تنازعات میں ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد کے خلاف اور وہ مفتی اس مفتی کے خلاف اس انداز کے لڑائی جھگڑوں میں ہم پوری صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، روزے کی نیت کے طریقے میں ہو جائے، رکعات تراویح میں ہو جائے، رمضان میں سحری کی تاخیر یا اسی طریقے سے سحری جلدی کرنی ہے، افطار میں تاخیر کرنی ہے یا افطار جلدی کرنا ہے، ان مسائل میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شام کے وقت میں افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جدول تقسیم ہوں گے، ٹائمنگ کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ تقسیم ہوگا، ٹائم تو بالضبط ہو سکتا ہے کہ وہی لکھا گیا لیکن ایک سطر نیچے لکھ دی جائے گی کہ اصل وقت تو یہ ہے لیکن احتیاط کے طور پر 2 منٹ کی تاخیر کر لی جائے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر احتیاط کرنا ہے تو آپ کن کن چیزوں میں احتیاط کریں گے؟ آپ ایک بار وضو کریں، دوبارہ احتیاط کے طور پر پھر سے وضو کر لیں، ایک بار غسل جنابت کو انجام دیں، احتیاط کے طور پر پھر سے غسل کر لیں۔ یہ احتیاط نام کی کیا چیز ہے؟ احتیاط اسلام میں ایک چیز کو آپ انجام دے دیں، انجام دینے کے بعد رب کائنات سے امید رکھیں کہ اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر احتیاط ہونا چاہیے تو زندگی میں غلط اور صحیح چیز کے درمیان اگر شبہات پیدا ہو جائیں تو ان شبہات سے دور رہ کر کے احتیاط اختیار کیا جائے۔ شریعت کے واضح مسائل میں احتیاط کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے، یہ مہینہ ان جھگڑوں اور ان نزاعات کا مہینہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی رسول سے 11 رکعت تراویح سے زیادہ ثابت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کا حکم دیا، لیکن جھوٹی اور غلط روایتوں کو اس کے اندر توجیہ و تعویل کر کے ان کی جانب منسوب کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جائے، اس عمل کا یہ مہینہ اس کام کو انجام دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم سنت کی جانب رجوع کریں، تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم مسلکی تعصب کو خیر بات کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلامی مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو رب کائنات نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہاں پر کسی امام کا فتویٰ، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی امام کا کوئی قول یہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کسی چیز کو قابل اعتماد اور قابل اعتبار سمجھا جانا چاہیے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک اور آپ کا طریقہ اور صحابہ کرام نے اس طریقے کو جو عملی شکل دی اس کی تطبیق، یہی ہمارے لیے حرف آخر ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی حقیقی دین ہے۔ اسی پر چل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس موضوع پر بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے میں خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلے ہم کو تقوی اور پرہیزگاری کے سارے وسائل غور و تدبر کر کے جمع کرنے چاہیے۔ رمضان کے استقبال کے لیے ہم کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم ماضی کے طریقے سے روایتی اسلام پر نہیں چلیں گے، بلکہ مستقبل میں اس بات کا عزم کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جو اسلام پیش کیا وہی اسلام ہمارے دلوں میں گھر کر سکتا ہے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس بات کا عزم کر کے آپ رمضان کا استقبال کریں۔ تو رمضان کے استقبال میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ رب کائنات ہم کو رمضان نصیب فرمائے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں باحیات تھے، گزر گئے، ان کو رمضان سے محروم کر دیا گیا، اور ہم میں سے کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ 6-7 دن کے ایام جو رمضان کی ابتدا میں باقی رہ گئے ہیں، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ ہم کو بھی یہ رمضان ملے گا، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو۔ اگر موت مقدر ہوگی تو موت آ کر کے رہے گی، سارے کے سارے وسائل اختیار کر لیے جائیں، انسان رمضان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے لیے اس بات کی کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ اے رب کائنات ہم کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کے استقبال اور رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنی صحت و تندرستی کے ذریعے اس کے روزے کا اہتمام کر سکیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کر سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ذمہ داری استقبال رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم رمضان کی ابتدا کے ساتھ ساتھ رب کائنات کی شکر گزاری ادا کریں، رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو جائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو رمضان نہیں ملا لیکن تو نے ہم کو نصیب فرمایا ہے، لہذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری چیز یہ ہے، صحابہ کرام اور اسلاف امت جس بات کا اہتمام کرتے تھے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کے ساتھ ساتھ ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم دعا بھی کریں ابھی سے، اور رمضان کے شروع ہونے کے بعد خوشی اور مسرت کا اظہار کریں کہ رب کائنات نے پورے سال میں سب سے زیادہ مبارک مہینہ اور سب سے زیادہ مبارک ایام جو تھے وہ ہم کو نصیب فرمائے۔ اب اس میں عبادات اور نوافل کا اہتمام کر کے رب کائنات کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے ہماری چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور فائدہ اٹھانے کی پلاننگ کرنے پر علماء کی رہنمائی حاصل کریں اور پلاننگ کر کے رمضان کا استقبال کریں، صدقات و خیرات کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، عبادات کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، نوافل کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، اپنے نفس کا احتساب کریں۔ یہ رمضان احتساب کا مہینہ ہے کہ ہر انسان اپنی گریبان میں جھانکے اور جھانک کر کے غور و تدبر کرے کہ ماضی میں کیا کمیاں تھیں، اب اس سے توبہ کر کے ہم کو مستقبل میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اس وجہ سے ہم رمضان کے لیے علماء کی رہنمائی حاصل کر کے باقاعدہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی پلاننگ کریں، یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے
کہ علماء کی صحبت اختیار کر کے رمضان کے احکام و مسائل کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان میں جو بھی عبادت انجام دی جائے وہ غلط طریقے پر ہونے کی وجہ سے مردود نہ ہو جائے، بدعات کی شکار نہ ہو جائے، بلکہ رمضان میں ہم جو بھی عبادات انجام دیں قرآن و سنت کے دلائل اور فہم صحابہ کے مطابق اس کو سمجھ کر کے اس کو انجام دینے کی ٹریننگ حاصل کریں کہ ہم کو نوافل کیسے پڑھنی ہے، صدقات کیسے کرنے ہیں، تراویح کا اہتمام کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں روزے کی حالت میں مباح اور جائز ہیں، روزہ رکھنے کی ابتدا کیسے کی جائے، افطار کیسے کیا جائے، لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کیسے کیا جائے، ان ساری کی ساری چیزوں پر تربیت حاصل کرنا اور احکام و مسائل کو گہرائی کے ساتھ ابھی سے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہوتے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید پر غور و تدبر کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک رات کے شبینے میں، 2 شب کے شبینے میں، 3 راتوں کے شبینے میں قرآن مجید ختم کر دیا جائے اور یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہ آئے، اور اس کے بعد ہم پورے مہینے تراویح سے بھی چھٹی لے کر کے اپنے کاموں میں، دنیا داری میں، عیاشیوں میں، چغل خوری میں زندگی گزاریں۔ رمضان کے پورے مہینے میں آپ بتدریج تراویح کا اہتمام کریں اور اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کرنا، یعنی پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ پسندیدہ عمل ضرور ہے لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ تو رمضان کے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے تراجم، قرآن مجید کے حقوق اور قرآن مجید کے مفاہیم اور قرآن مجید میں جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں ان کو صحیح مصادر و مراجع سے سیکھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ کا خصوصی اہتمام کرنا۔ ایک شخص جو عالم دین نہیں ہے وہ کسی عالم سے جڑ کر کے اگر کسی مسئلے کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے تو جتنا سمجھا ہے اس کی تصدیق کر کے عالم دین کے ذریعے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ صدقہ جاریہ ہے اور ایسا ثواب کا کام ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا اس کا اہتمام ہر شخص اپنی صلاحیت اور اپنی ذمہ داریوں کے بقدر علماء کرام کے رائے مشورے کے نتیجے میں انجام دے۔ 8ویں ذمہ داری ہماری استقبال رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ گناہوں اور ماضی میں جو کچھ خطائیں ہم نے کی ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کیا جائے۔ ہم نمازوں میں سستی کرتے تھے تو یہ کاہلی توبہ کر کے چھوڑ دی جائے۔ ہم ماضی میں بیڑی سگریٹ پیتے تھے تو اس حرام کام کو مستقبل میں چھوڑنے کا عزم کیا جائے۔ ہم ماضی میں جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، غلط بیانی کر کے تجارت کرتے تھے، تو مستقبل میں ان چیزوں کو ختم کر کے اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے، حلال پر اکتفا کیا جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ زندگی کے نئے دور کی ابتدا کے لیے زندگی کے تمام ابواب اور تمام گوشوں میں نئے عزم کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق نئی زندگی کی ابتدا کی کوشش کی جائے۔ گویا ہم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں، اس کی توحید کی جانب رجوع کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو سمجھ کر کے ان کی تکمیل کریں، اتباع رسول کا حق ادا کریں، والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا عزم کریں، والدین کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں، بڑوں کا احترام کرنے کا عزم کریں، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا عزم کریں، نئی نسل کی اسلامی تربیت کا عزم کریں، زندگی کے تمام گوشوں میں نئی ہمت اور نئے حوصلے
اور نئے عزم کے ساتھ پلاننگ کی جائے۔ اسی طریقے سے جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ اس بات کا عزم کریں اور اس عزم کا اعادہ کریں کہ رب کائنات اس معاشرے میں ہم کو قرآن و سنت کی تنفیذ کرنے، برائیوں سے لوگوں کو دور کرنے، برائیوں سے توبہ کرنے اور منکرات کے خلاف جہاد کرنے اور شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اگر اس تصور کے تحت اس کا استقبال کیا گیا، رمضان کا استقبال اس عزم کے ساتھ کیا گیا کہ ہم ماضی کی زندگی سے توبہ کر کے اور اس اسلام کو دور کر کے جس اسلام کو روایتی انداز میں تقلید شخصی کے نتیجے میں ہم نے اپنا رکھا ہے اس سے توبہ کر کے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے منہج اور منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی کو نئے حوصلے اور نئے عزم کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں گے، تب تو رمضان کا فائدہ ہے، ورنہ رمضان آئے گا ہر سال کی طرح اور گزر جائے گا ہر سال کی طرح، بلکہ اور تیزی سے گزرے گا، اور پتہ چلا کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہماری جھولی میں کچھ نہیں بچا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہی، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر سے آمین کہا، تیسری پر چڑھے تو پھر سے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ معمول تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت میں ناکام رہ جائے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود توبہ و استغفار نہ کرنے پائے، رمضان کا مہینہ پالے لیکن اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہ کر سکے، استغفار کو انجام نہ دے سکے، تو اس پر رب کائنات کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آمین کہتے ہیں، جبریل امین دعا کرتے ہیں، رب کائنات کے حکم سے وہ گفتگو جاری کی جاتی ہے، تو آپ اپنے انجام کے بارے میں غور و تدبر کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کا استقبال بھی کریں، ہم سب کو رب کائنات رمضان کے مبارک ایام نصیب فرمائے، اور رب کائنات اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے استقبال کے ساتھ ساتھ رمضان کے استقبال کا حق ادا کریں، ماضی کی غلطیوں سے توبہ کریں، اور ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔